اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا، تو اسلام کی جو تعلیمات ہے قرآن اور روایات میں کبھی ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس۔ اس سے مراد فقط جن سے یعنی مرد مراد نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں مقصد ہے۔ یہ فقہی کتابوں میں بھی جب علماء استدلال کرتے ہیں فقہا، تو ان الفاظ سے یہ سارے احکام ہیں یہ دونوں کے لیے ہیں، نہ کہ فقط یعنی مردوں کے لیے۔ لیکن بعض جگہوں پر مومنین و مومنات عورتوں کا نام لے کر الگ سے بھی حکم کیا ہے، بعض جگہوں پر حکم آیا ہے۔ اب بعض یہاں پر فرماتے ہیں کہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور والمومنین والمومنات والقانتین، ان یہ تمام تقریباً 10 اوصاف اس آیت کے اندر 10 سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں 10 اوصاف گننے کے بعد اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والذاکرین والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہاں مغفرت اور اجر عظیم صرف مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہے خداوند عالم، یہ ساری اوصاف جس کے اندر ہے انہی کے لیے کیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگر اسلام کی طرف سے اگر عورتوں کے حقوق اگر پامال ہو چکے ہوتے، یا عورتوں کے بارے میں اگر اسلام کے لیے اسلام نے کوئی احکام بیان نہیں کیے ہوتے، یا ان کے درمیان کوئی تفاوت اور فرق پایا جاتا، تو یہاں پر بھی یعنی فرق ہونا چاہیے تھا۔ مغفرت اور اجر عظیم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے یہاں پر قرار دیا ہے۔ لہٰذا اسلام نے جو معیار بنایا ہے، معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے گا، جو بھی اچھے اعمال انجام دیں گے جو لوگ بھی، لہذا انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ سورہ توبہ کے اندر بھی خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ وعد اللہ المومنین والمومنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ مومنین و مومنات جن کے لیے جنت ہے اور جن کے نیچے جنت کے نیچے کیا نہریں جاری ہوں گی، لہٰذا یہاں پر بھی مومنین و مومنات کے لیے جو وعدہ دیا جا رہا ہے وہ دونوں میں برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مومنین کے لیے تجری من تحتها الانہار، نہیں، بلکہ یہ جو وعدہ دیا جا رہا ہے ہم مرد کے لیے اور ہم عورت کے لیے، دونوں کے لیے خداوند عالم کی طرف سے یہ وعدہ دیا جا رہا ہے۔ سورہ نحل 97 نمبر کی آیت میں رب العزت کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دیا، اور چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، فرق نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم انہیں کیا ہے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر بھی حیات طیبہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی اچھے اعمال انجام دیں گے انہی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور کسی جگہ پر رب العزت کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے قرآن میں انی لا اضیع من عمل عامل من ذکر او انثى، جو بھی
عمل صالح انجام دے گا، اس کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے، وہاں پر ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے ان کے لیے جو، لہٰذا اسلام کا جو معیار ہے، اسلام نے جو معیار بتایا ہے وہ عمل صالح ہے، نہ کہ انسان کے لیے کوئی مرد ہونا۔ لہٰذا بہت سارے علماء بھی تقریباً تمام تفاسیر میں علماء نے، مرحوم علامہ نے بھی، مرحوم باقی جو صاحب مجموع البیان نے بھی، انہیں جتنے بھی جہاں اس طرح کی آیات ہیں وہاں پر خود آغا جوادی آملی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں ان تمام آیات کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر صرف مرد مراد نہیں ہے، جہاں جہاں پر یا ایھا الناس آیا، یا ایھا الذین کا لفظ آیا، صرف مرد لوگ نہیں ہے بلکہ دونوں شریک ہے، ہم مرد بھی شریک ہے، مرد بھی ہے اس حکم میں اور عورت بھی ہے۔ لہٰذا یہاں پر قرآنی جو تعلیمات ہے، قرآن کی جو دستور ہے، تو قرآن کے جو حکم ہیں اس میں مرد اور عورت کے کوئی تقسیم یا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں کچھ احکام ایسے ہیں جو ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو عام کہ آدمی دیکھے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ عورتوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے کیا ہے ان عورتوں کے لیے احکام وضع کیے ہیں۔ لہٰذا اب یہ کہتے ہیں کہ مساوات نہیں ہے عورت اور مرد کے اندر۔ آج جو مختلف قسم کے نعرے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ جو پوری دنیا میں آج کل جو عام ہو چکا ہے، یہ عورتوں کی تباہی کا سبب ہے۔ مساوات کا کیا مطلب؟ مساوات، اسلام مساوات کے قائل نہیں ہے، اسلام عدالت کے قائل ہے۔ اسلام عدالت کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ ہے عدالت۔ اسلام چاہتا ہے کہ عدالت ہو، لیکن مساوات اگر آج کی جو دنیا ہے، آج جو اس طرح کے نعرے لگانے والے کہتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں کہ عورتیں گھروں سے نکلے اور وہ ننگے ہو کر، وہ بغیر چادر کے، بغیر پردے کے وہ سڑکوں پہ آئے اور مردوں کی طرح پھرے، مردوں کی طرح گھومے، مردوں کی طرح کام کرے، نہیں۔ اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، بڑی تکریم دی ہے، اور اس کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے کچھ ایسے اصول وضع کیے ہیں، وہ کیا ہے؟ عورت کے نفع میں، عورت کے ضرر میں، نقصان میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر اسلام کا جو بھی اصول ہے، اسلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ علیہم السلام اور قرآن کی جو تعلیمات ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر عورتوں کے جو حقوق ہے اس کا انتہائی خیال رکھا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد